بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عید الاضحیٰ کے مبارک و مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تقدس مآب بارگاہ میں اہل اسلام اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں تقرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ عاجز و قاصر ہے۔ اس واقعے کا تعلق دو مقدس اور محترم شخصیتوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے اور برداشت کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں، اور آپ کو سارے دنیائے انسانیت کا امام بنایا گیا۔ آپ ہی ہے جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ وہ آپ ہی کی ذات کریمہ ہے جس نے کفر و شرک کے ماحول میں جنم لینے اور آنکھ کھولنے کے باوجود کفر و شرک کی آلودگیوں سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچایا بلکہ بہت سے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا، اور نعرے توحید بلند کرتے ہوئے پورے ماحول اور معاشرے کو چیلنج کر دیا۔ اور جب اس راہ میں مصائب اور پریشانیاں لاحق ہوئی تو پورے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی خاطر ان کو برداشت کیا۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، ایذائیں و تکلیفیں پہنچائی گئی، اور یہ سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے بشوق و رغبت برداشت کیا اور اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے رہے۔ جب آپ نے اپنے وطن عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے بھی تھے۔ درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے ہاتھ شل کر دیے، اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر و مرعوب ہوا اور ہاجرہ نامی ایک باندی جو اصل میں قبطی النسل شہزادی تھی، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بطور ہدیہ پیش کی، اور حضرت سارہ نے وہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی، مگر ایک طویل مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی، رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ چنانچہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے آپ کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ یہ دعا جب آپ نے فرمائی تو آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 86 برس اور ایک روایت کے مطابق 85 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی تو یہ نظر و منت بھی کی کہ اگر مجھے لڑکا ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دوں گا، مگر جب لڑکا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نظر یاد نہ رہی اور وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کے گھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے سمیع اللہ،
عبرانی میں اسما یا اشما کے معنی سمیع اور ایل کے معنی اللہ کے ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ سے دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض مصلحت اور حکمتوں کی وجہ سے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل دونوں کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ آپ نے اس نازک موقع پر اللہ کی محبت میں اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے جا کر چھوڑ آئے، اور آپ حسب سابق ملک شام میں قیام پذیر رہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا میدان میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے کہ ہلکے پھلکے کام کر سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں جہاں آپ کی سکونت تھی ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ جاننے اور پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات بھی اسی طرح کا خواب دیکھا، اور 10 ذی الحجہ کو ارادہ فرمایا کہ اس حکم خداوندی کے موافق اپنے لخت جگر و نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کر کے قربانی پیش کروں۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ خواب میں آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ محمد ابن کعب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسولوں پر اللہ کی طرف سے وحی بیداری و نیند دونوں حالتوں میں آتی ہے، کیونکہ انبیاء کے قلوب سوتے نہیں، اور یہ بات مرفوع حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء وہ ہے، یعنی انبیاء کی جماعت وہ ہے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہے مگر دل نہیں سوتے۔ غرض انبیاء کرام علیہم السلام پر خواب میں بھی وحی آتی ہے، اس لیے ان کے خواب حجت شرعیہ ہے، اور اس پر عمل ان کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے حالت بیداری میں آنے والی وحی پر عمل ضروری ہے۔ مگر عام انسانوں کے خواب حجت شرعیہ نہیں، کیونکہ ان کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ حضرات اولیاء اللہ کے خواب بھی شریعت میں حجت کا درجہ نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جب یہ دیکھا کہ آپ کو اپنے بچے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر اولاً آپ نے یہ نکالی کہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ چنانچہ پہلی اور دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ اونٹ بھی اللہ کے نام پر قربان فرمائے، مگر جب تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا تو سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اکلوتے اور محبوب لڑکے کو ذبح کر دوں، کیونکہ صرف جانوروں کی قربانی اس سے مراد ہوتی تو تیسری رات پھر وہی حکم نہ دیا جاتا جو پہلی 2 راتوں میں دیا گیا تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم خواب میں کیوں دیا، جبکہ بیداری میں بذریعہ وحی بھی یہ حکم دیا جا سکتا تھا۔ پھر صاف حکم مل جانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیل حکم میں تذبذب و پریشانی بھی پیش نہ آتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم خواب کے ذریعے دینے میں یہ حکمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال اطاعت اور اللہ تعالیٰ سے کمال محبت کا پوری طرح مظاہرہ ہو، کیونکہ خواب میں تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے، اور انسانی نفس عام طور پر ان تعویلات کی آڑ میں تعمیل حکم سے جی چرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام محض ایک خواب میں حکم پا کر تعمیل حکم خداوندی کے لیے تیار ہو گئے، اور تعویلات کی ہر راہ کو ان کی اطاعت شعاری اور محبت خداوندی نے بند کر دیا، اور وہ بلا چون و چرا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اکلوتے کی قربانی پیش کرنے چل پڑے۔
اس سے ان کی اطاعت شعاری کا کمال اور محبت خداوندی میں رسوخ کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے بجائے بیداری کے خواب میں آپ کو حکم دیا گیا۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ خواب میں حکم دینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال آزمائش مقصود ہے۔ اگر بیداری میں صاف حکم دیا جاتا تو ایسی آزمائش نہ ہوتی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاف حکم پا کر تعمیل کے لیے اقدام فرما ہی دیتے، مگر جب ایک بات خواب میں دکھائی جا رہی ہے اور اس میں تعویل کی بھی گنجائش ہے، پھر بھی اصل مقصود و منشأ خداوندی کو معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا دراصل ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ اور سخت ترین آزمائش ہے، اور اس کے باوجود بھی